السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ کل جو کہانی میں آپ کو سنا رہی تھی وہ میں نے ادھوری چھوڑ دی تھی۔ آپ لوگوں نے شاید ابھی سنی نہیں کیونکہ کسی کا کمنٹ نہیں آیا کہ یہ کیا کہانی تو مکمل نہیں ہے، ابھی یا آگے کیا ہوگا۔ بہرحال آج اس کہانی کو مکمل کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سن کر اچھا لگے گا۔ آخر کار ٹانگ کاٹنے کا وقت مقرر ہو گیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں، صبح کے وقت ان کی ٹانگ کاٹی جانی تھی، اور اس سرجری میں ڈاکٹر کرنل عطاء اللہ، ڈاکٹر ریاض قدیر اور کرنل امیر الدین نے حصہ لینا تھا۔ سب بڑی محبت اور پیار اور عقیدت اور اتفاق کے ساتھ مفتی صاحب کو لے کر آئے۔ اب ایک لائق بے ہوش کرنے والا انستھیسسٹ چاہیے تھا جو بالکل ہمہ وقت مستعد رہے تاکہ اس عمر کے شخص کو زندگی کو کوئی خدشہ یا خطرہ نہ ہو۔ اب جب اس کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی کیونکہ ایک انجیکشن دینا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ کیوں دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس وجہ سے بے ہوشی مقصود تھی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بے ہوش کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی آخر ٹانگ کاٹنی ہے، اس میں چاقو، چھری اور آری کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مفتی صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ مجھ کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور انستھیزیا وغیرہ نہ دیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ دخل انداز ہوگا میرے ذہن پر، اور میں اپنا ذہن سوائے اللہ کے اور کسی کے حوالے کرنا نہیں چاہتا۔ تو آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا سر آپ اپنا کام کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جو بھی میرا کام ہوا کروں گا، اور منہ پر کپڑا لے کر لیٹ گئے۔ اب ٹانگ کٹ رہی تھی اور آپ آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ریاض قدیر جلدی جلدی ٹانکے لگا رہے تھے اور کرنل عطاء اللہ وہ نبض پکڑے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ان کا بلڈ پریشر کہاں چلا گیا ہے۔ کام ختم ہوا اور جب پٹی باندھ دی گئی اور تینوں ڈاکٹر حیران پریشان کھڑے ہو گئے تو پھر مفتی صاحب نے ان سے پوچھا میاں ہو گیا کام؟ انہوں نے کہا جی ہو گیا۔ تب مفتی صاحب نے کہا بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی۔ جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں گرفت میں آ جائے اور انسان یہ جان لے کہ مائنڈ اوور میٹر کیسے ورک کرتا ہے، تو یہ ساری مشکلات جو روز ہمیں پیش آتی رہتی ہیں اور ہم ہاتھی جتنا ڈیل ڈول لے کر اپنے قلعے سے ڈرتے رہتے ہیں جو ایک فٹ کا بھی نہیں ہوتا اور ساری مشکلات لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے علم کا اور غصہ کرنے کا، تفکر کا، فکر کرنے کا بڑا حکم آیا ہے کہ غور کریں۔ اب تفکر کرنے کے طریقے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو عبادات میں آ جاتی ہیں۔ تفکر کرنے کے لیے آپ کو الگ سے، جیسا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جب نمازیں ادا کر چکو تو تب میرا ذکر کرو۔ دیکھیے نا کہ ذکر سے مفتی محمد حسن کہاں پہنچ گئے اور کیسے انہوں نے تقویت حاصل کر لی کہ میڈیکل ہسٹری میں یہ بات درج ہو کر رہ گئی۔ اگر آپ اور میں اور ہم سب اس باریکی کو سمجھنے لگیں کہ مائنڈ کے اوپر جسم کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے، تو پھر آپ ان مشکلات سے خود بخود نکل آئیں گے۔ آپ کو کسی بابے کی، کسی پیر کی، کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اشفاق صاحب کے درجات بلند کریں اور ہمیں ان کی سنہری باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین۔ جاتے جاتے دو شعر۔ یہاں اب ہم نہیں رہتے، یہ لمحے جو عشق و مستی کے سدا پابند نہیں رہتے، سدا خوشیاں نہیں رہتیں، ہمیشہ غم نہیں رہتے۔ ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے، محبت ہو تو کہہ دینا یہاں
اب ہم نہیں رہتے۔ کیسے لگا؟ آگے ویکنڈ ہے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور کہ کوشش کیجیے گا کہ اس وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کچھ نیا لے کر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔